اب حسد کرنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے، گویا اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا جو یہ فیصلہ ہے، اللہ نے جو یہ تقدیر لکھی ہے، اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ جبھی تو یہ آدمی اس کی نعمتوں کے چھیننے کی تمنا کر رہا ہے، یہ در حقیقت اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے تو اس کو دیا لیکن مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ آپ نے اس کو دولت دی ہے لیکن یا اللہ آپ کا یہ فیصلہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے اس کی قسمت میں یہ لکھا ہے لیکن یا اللہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ اپنی جگہ لیکن میں اس کو نہیں مانتا۔ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کے فیصلے پر، تقدیر پر، اللہ کی لکھی ہوئی قسمت پر، اللہ کے بنائے ہوئے نصیب پر در حقیقت وہ اعتراض، سوال اور اشکال کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی لکھی ہوئی باتوں پر اعتراض کرنا، شاید ہی 1% 2% معاشرے میں ایسے لوگ نکل جائیں جو اس مہلک اور خطرناک بیماری سے بچے ہوئے ہوں، ورنہ ہر آدمی حسد میں مبتلا ہے۔ جو غریب ہے وہ بھی حسد میں مبتلا ہے، اور جو امیر ہے وہ بھی حسد میں مبتلا ہے۔ جو دولت مند ہے وہ بھی حسد میں پڑا ہوا ہے، جو دولت مند نہیں ہے وہ بھی حسد میں پڑا ہوا ہے۔ جو عالم ہے وہ بھی حسد میں پڑا ہوا ہے، جو جاہل ہے وہ بھی حسد میں پڑا ہوا ہے۔ جو کاروباری ہے وہ بھی حسد میں ہے، جو ملازمت پیشہ ہے وہ بھی حسد میں ہے، ڈاکٹر بھی حسد میں ہے، انجینئر بھی حسد میں ہے، علماء بھی حسد میں ہے، امام بھی حسد میں ہے۔ الغرض یہ کہ پورا سماج اور پورا معاشرہ حسد کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جلن ہے، کڑن ہے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں آدمی لگ رہا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تجسسوا، کہ جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت پڑو۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوہ میں پڑنا یا جاسوسی کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر تک جائیں اور اس کی کوئی بات معلوم کریں؟ نہیں، بلکہ کسی بھی اعتبار سے کوئی آدمی کہیں کوئی کام کر رہا ہے، کہیں سے کوئی سامان لے کر آ رہا ہے، یا اس کے گھر کوئی مہمان آئے، اب آپ اس سے دریافت کر رہے ہیں بھائی، یا معلوم کر رہے ہیں کون آیا ہے ان کے گھر، کوئی رشتہ تو نہیں آیا ہوا ہے، کوئی کام ایسا تو کوئی کون سا مہمان آیا ہوا ہے، کس کام کے لیے وہ مہمان آیا ہوا ہے، کوئی آیا ہوگا، کسی کام سے آیا ہوگا، آپ کو اس میں ٹوہ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ اپنا کام کریں، آپ کی ضرورت کی اگر چیز ہو تو کوئی بات ہے۔ کوئی جا رہا ہے، اب اس کی ٹوہ، یہ آدمی معلوم کر کہاں جا رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں بزنس ٹرپ پہ تو نہیں جا رہا ہے، کوئی کاروباری دورے پہ تو نہیں جا رہا ہے، کہیں جا رہی ہے خواتین، کہاں جا رہی ہے بھائی، اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے تو نہیں جا رہی ہے۔ اب اس کی جانکاری اور ٹوہ میں لگ جانا، اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کی جاننے کی کوشش کرنا کہ کسی طرح سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، اس کے جو مہمان آیا ہوا تھا کس کام سے آیا ہوا تھا، فلاں صاحب جو دلی گئے ہوئے تھے کس کام سے دلی گئے ہوئے تھے، یہ جو شام کے وقت یہاں گئے تھے کس کام سے گئے تھے، فلاں آدمی جو ان سے ملنے آیا تھا کس کام سے آیا تھا، فلاں پولیس والے یہاں آئے ہوئے تھے، یہاں پر کس کے یہاں کیا واقعہ ہوا۔ اب اس کی ٹوہ میں پڑ رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ سراغ لگے اور ہم اس کا مذاق بنائیں، معاشرے میں اس کو پھیلائیں، پروپیگنڈا کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کی اس طرح سے جاسوسی کرنا، ٹوہ میں پڑنا، اس کی بات کو لینا کسی طرح سے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے یہاں کون آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی دکان پہ چلا گیا، اب دوسرا شخص اس کے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی کسی طرح سے معلوم ہو جائے کہ وہ کیوں اس دکان میں گیا، کسی طرح سے وہ میری دکان میں آ جائے، یا گیا تو وہ کیا لے رہا ہے، کتنے کا اس نے سامان پرچیز کیا، کتنی کی خریداری ہوئی، اس کا آج کتنے کا بزنس ٹرن اوور ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزوں کو جاننے کی خواہش رکھنا اور اس کے ٹوہ میں لگے رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں تجسس کے قبیل سے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم تجسس مت کرو، کسی کے پیچھے مت پڑو، اب انسان کو اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے دنیا کے اعتبار سے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔
آخرت کے اعتبار سے نقصان تو میں نے بتایا کہ اگر حسد میں آدمی پڑ رہا ہے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے، دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے ان لکڑیوں کو آگ، اسی طرح سے حسد کرنے والا آدمی جو ہے وہ اس کی نیکیاں، یہ حسد والی بیماری اس کی نیکیوں کو کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تجسس کے بھی آخرت میں نقصانات ہیں۔ اللہ پاک نے پوچھ دیا بھائی تم کو کیا ضرورت تھی کہ بھائی تم کسی کے، میں نے تو منع کیا تھا کہ کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، لیکن تم کیوں کسی کی ٹوہ میں پڑے؟ ایک ذہن بنا ہوا ہے، ہر چیز کی کسی طرح سے معلومات ہو جائے، کون کیا کر رہا ہے اس کی معلومات میرے پاس آ جائے، جانکاری آ جائے۔ یہ تو آخرت کے اعتبار سے نقصان ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ایسے شخص کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگتی ہیں۔ جو آدمی مستقل حسد کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، اس کا اپنی پرسنل لائف کا سکون اور اطمینان اس کا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ٹوہ اور تجسس میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے فلاں کی بات معلوم ہو جائے، اس آدمی کا اپنا ذاتی سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں اطمینان نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے سے زیادہ فکر دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ اور مزاج شریعت یہ ہے کہ آدمی کو اپنی فکر ہونی چاہیے، دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے، آخرت کے اعتبار سے بھی آدمی کو سب سے زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسا آدمی جو مستقل حسد کی بیماری میں رہتا ہے، دوسرے کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے، تجسس میں لگا رہتا ہے، کسی طرح سے کسی کی کوئی کمزوری، کوئی ویکنس ہم کو معلوم ہو، ٹینشن میں رہتا ہے اور ترقی بھی نہیں کر پاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی ترقی سے زیادہ اس کو دوسروں کی ترقی سے جلن اور چڑ، جس کی وجہ سے وہ اسی فکر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو انسان